سامعین، پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ شہزادہ سیفر ملوک نے اس بہرام نام کے دیو کو مار گرایا تھا۔ یہ اس کہانی کی 13ویں قسط ہے۔ گزارش ہے کہ کہانی کو غور سے پڑھیں اور سنیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب شہزادہ سیفر ملوک اور ملکہ خاتون نے دیو کے اس محل سے نکلنے کی تیاری کی۔ انہوں نے لکڑیوں کو مضبوط رسی سے باندھ کر ایک کشتی جیسی چیز بنائی۔ دونوں اس کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ کئی دنوں تک دن رات چلتے رہے۔ اس بیچ کشتی کو کئی چھوٹے چھوٹے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر دونوں کو اللہ نے سلامت رکھا۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ کشتی اس طوفان سے ٹکرا کر اچھلتی رہی۔ ان دونوں کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ پھر شہزادہ سیفر ملوک نے دعا مانگی، اے اللہ، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اگر تمہاری زندگی لکھی ہے تو ہمیں کوئی ٹاپو جزیرہ دکھا دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دن چھٹی اور آسمان صاف ہو گیا کہ اچانک انہیں ایک ٹاپو نظر آیا۔ وہ دونوں ٹاپو کے قریب گئے تو کسی کو ایک جگہ مضبوطی سے باندھا۔ وہ دونوں ٹاپو پر اتر گئے۔ ٹاپو بڑا خوبصورت تھا۔ اس ٹاپو پر رنگ برنگے میوے اور میٹھے پانی کے خوبصورت چشمے تھے۔ انہوں نے میوے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ وہاں پر انہوں نے بہت سارے دن گزارے۔ پھر ایک دن اپنی کشتی کو دوبارہ ندی میں ڈال دیا۔ وہ کئی ماہ تک لگاتار چلتے رہے۔ شہزادہ کشتی چلاتے چلاتے بہت تھک چکا تھا۔ آخر اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اچانک ایک بہت بڑا مگرمچھ کشتی کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ ملکہ نے سوچا اب کیا جائے۔ وہ شہزادے کو نیند دلانا چاہتی تھی کہ وہ بہت دیر سے سویا تھا۔ ڈر کے مارے ملکہ کے آنسو نکل آئے۔ اس کے آنسو کا ایک قطرہ شہزادے کے ساتھ پر پڑا۔ شہزادہ ایک دم سے جاگ اٹھا۔ اس نے ملکہ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ ملکہ نے کہا، ایک بہت بڑی بلا کشتی پر حملہ کرنے والی ہے۔ شہزادے نے جلدی سے تیر کو کمان میں لگایا اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ مگرمچھ نے جیسے ہی پانی سے سر باہر نکالا، شہزادے نے تیر مارا جو مگرمچھ کی آنکھ میں لگا۔ مگرمچھ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مگرمچھ نے دوسری طرف سے سر نکالا۔ شہزادے نے دوسرا تیر مگرمچھ کی دوسری آنکھ میں مارا۔ مگرمچھ پیلا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے تیز مار کر مگرمچھ کی گردن کاٹ دی۔ مگرمچھ مر چکا تھا اور اس کے پیچھے پوری ندی لال ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں بے حساب چلتے رہے۔ پھر ایک ٹاپو آیا جس کا نام کتابوں میں سماعت لکھا ہے۔ وہ اس ٹاپو پر اتر گئے اور میوے وغیرہ کھائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ٹاپو پر ہزاروں کی تعداد میں رنگ برنگے پرندے الگ الگ بولیوں میں خدا کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ٹاپو پر ایک عجیب عورت تھا جس کے چاروں طرف ہزاروں انگلیاں جل رہی تھیں۔ صبح کے وقت وہ سب پرندے آ کر ان انگلیوں کے چاروں طرف بیٹھ جاتے۔ جب وہ اچھی طرح گرم ہو جاتے تو اڑ جاتے، پھر دوپہر کے وقت دوبارہ آ جاتے۔ وہ دونوں یہ عجیب تماشا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر شہزادہ ملکہ خاتون کو ایک جگہ چھوڑ کر ایک ٹاپو کی سیر پہ نکلا تو ایک جگہ کچھ آدمی کی آوازیں سنی۔ وہ اس طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے بہت سارے آدمی دیکھے۔ وہ ان آدمیوں کے پاس چلا گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ شہزادے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، کیا وہ اسی علاقے کے ہیں یا پھر پردیسی ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ ہم لوگ اس ندی کی سیر کو آئے ہیں۔ ہمارے ملک کا نام واسطہ ہے اور ہمارے ملک کا کاروبار سرامدید شہر کے ساتھ ہے۔ یہ شہر ہمارے ملک سے تھوڑا آگے ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا شہر کس طرف ہے۔ انہوں نے کہا،
اس ندی کے کنارے کنارے چلتے رہو، آگے آنے والا شہر ہمارا ہی شہر ہے۔ شہزادے نے ملکہ خاتون کے والدین سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ہمارے بادشاہ کی بھتیجی ہے اور کافی عرصے سے غائب ہے۔ شہزادہ سیف الملوک وہاں سے واپس ملکہ کے پاس آیا تو اسے پوری بات بتائی اور کہا کہ اب ہماری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ وہ وہاں سے چل پڑے۔ وہ اس ندی میں دوبارہ 45 دن تک لگاتار چلتے رہے، آگے ایک شہر آیا۔ سامعین، یہ کون سا شہر ہوگا جاننے کے لیے ابھی ویڈیو ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، یہی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔